نام سے جانتی ہے، وہاں پر ایک ذات ہے مجاہد ملت کی۔ میرے آقا کے دیوانوں، آج میں آپ کو بتاؤں گا حضور مجاہد ملت کی سب سے بڑی کرامت کون سی ہے۔ حضور مجاہد ملت کی سب سے بڑی کرامت کون سی ہے۔ لوگ اعتراض کرتے ہیں مجاہد ملت کی ذات پر، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں مجاہد ملت کی ذات پر، لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں، لوگ کتوں کی طرح بھونکتے ہیں مجاہد ملت کی ذات پر۔ تمہاری اوقات کیا ہے؟ مجاہد ملت جانتے ہو کس ذات کا نام ہے؟ مجاہد ملت جانتے ہو کس ذات کا نام ہے؟ میرے آقا کے دیوانوں، مجاہد ملت کی سب سے بڑی کرامت آپ کو بتاؤں گا۔ آپ دیکھیں دنیا کے کسی بھی کونے میں جائیں، جہاں جہاں مصطفیٰ کے ماننے والے موجود ہیں، جہاں جہاں اعلیٰ حضرت کے ماننے والے موجود ہیں، اور جہاں جہاں مفتی اعظم کے ماننے والے موجود ہیں، یقیناً وہاں وہاں حضور مجاہد ملت کے ماننے والے موجود ہوں گے۔ میرے آقا کے دیوانوں، آج لوگ ناپاک کوشش کر رہے ہیں حضور مجاہد ملت حبیب ملت کے ذکر کو مٹانے کی۔ آج لوگ ناپاک کوششیں کر رہے ہیں مجاہد ملت کے ذکر کو ختم کر دیا جائے، حبیب ملت کے ذکر کو مٹا دیا جائے، مجاہد ملت کے اللہ اکبر نام لوگوں کی زبان سے ہٹا دیا جائے، مجاہد ملت کا مقدس نام لوگوں کی زبان سے ختم کر دیا جائے۔ لوگ ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ میرے آقا کے دیوانوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ مجاہد ملت کا ذکر یہ ان کی نسلیں تک نہیں مٹا پائیں گی؟ اس لیے کہ مجاہد ملت کا ذکر کسی دنیا دار نے اونچا نہیں کیا، بلکہ احمد مختار نے اونچا کیا ہے، نبیوں کے نبی نے اونچا کیا ہے، رسولوں کے رسول نے اونچا کیا ہے، احمد مختار نے اونچا کیا ہے۔ اور جسے مصطفیٰ اٹھائیں اسے کوئی گرا نہیں سکتا، اور جسے مصطفیٰ گرائیں اسے کوئی اٹھا نہیں سکتا۔ میرے آقا کے دیوانوں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کو پتا ہے مجاہد ملت کو سینے سے کس نے لگایا ہے؟ مجاہد ملت کو کس نے اپنایا ہے؟ میرے آقا نے اپنایا ہے۔ اور جس کا ذکر، جس کو میرے آقا اپنا لیں، اللہ اکبر، جو آقا کا ذکر کرنے لگے، دنیا کا کوئی بھی انسان ہو، ساری دنیا ایک طرف ہو جائے، اس کا ذکر نہیں مٹا سکتی۔ مجاہد ملت سے محبت کرنے والوں، آج لوگ ناپاک کوشش کر رہے ہیں مجاہد ملت کے ذکر کو ختم کرنے کی، لوگ ناپاک کوشش کر رہے ہیں مجاہد ملت کے ذکر کو مٹانے کی، لوگ ناپاک کوشش کر رہے ہیں حبیب ملت کے ذکر کو مٹانے کی، لیکن ان کو معلوم نہیں کہ مجاہد ملت کا ذکر کسی اور نے اونچا نہیں کیا، بلکہ نبیوں کے نبی نے اونچا کیا ہے۔ جب تم غوث اعظم کا ذکر نہیں مٹا سکتے، جب تم خواجہ غریب نواز کا ذکر نہیں مٹا سکتے، جب تم حضرت مدار پاک کا ذکر نہیں مٹا سکتے، جب تم صابر کلیری کا ذکر نہیں مٹا سکتے، جب تم وارث دیوا کا ذکر نہیں مٹا سکتے، جب تم اعلیٰ حضرت کا ذکر نہیں مٹا سکتے، تو مجاہد ملت کا ذکر کیسے مٹا سکتے ہو؟ آج بھی دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، دنیا کا کوئی بھی ذرہ ہو، امریکہ ہو، افریقہ ہو، یو پی ہو، مدھیہ پردیش ہو، آندھرا پردیش ہو، بامبے ہو، دہلی ہو، گوا ہو، پونے ہو، دنیا کا کوئی بھی کونا ہو، دنیا کا کوئی بھی خطہ ہو، کسی بھی کونے سے، کسی بھی خطے سے، کسی بھی ذرے سے اگر حضور مجاہد ملت کے ذکر کو مٹانے کی بات چلتی ہے، اگر کوئی بھی کتا، اگر کوئی بھی کم نصیب، اگر کوئی بھی بد نصیب حضور مجاہد ملت کے ذکر کو ختم کرنے کی بات کرتا ہے، حضور مجاہد ملت کے ذکر کو مٹانا چاہتا ہے کہ آپ کے ذکر کو مٹا دیا جائے، اللہ اکبر، تو اس کی انگلی بعد میں اٹھتی ہے۔ ہزاروں عاشقان مجاہد ملت، ہزاروں عاشقان حبیب ملت میدان میں آتے ہیں اور کہتے ہیں حضور مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یا مجاہد نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، یا حبیب ملت نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ میرے آقا کے دیوانوں، جہاں لوگ زبانیں چلاتے ہیں، جہاں لوگ انگلیاں اٹھانے کی کوشش، ناپاک کوشش کرتے ہیں ذکر کو ختم کر دے، کیسے ذکر کو ختم کر سکتے ہو؟ جس کا ذکر اللہ بلند کر دے، جس کو رسول چاہیں، جو رسول سے محبت کرے، اللہ اکبر۔ اللہ نہیں فرماتا کیا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون؟ اللہ پاک بھی تو فرماتا ہے اپنے بندوں سے، تم میرا ذکر کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، میری نافرمانی مت کرو، میری ناشکری مت کرو۔ میرے آقا کے دیوانوں، اب بتاؤ مجاہد ملت کی ذات کو کس نے دیکھا ہے؟ جس نے مجاہد ملت کی ذات کو دیکھا ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ مجاہد ملت ہمہ وقت نبی کا ذکر کیا کرتے تھے، مجاہد ملت ہمہ وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، مجاہد ملت ہمہ وقت اللہ کی حمد کیا کرتے تھے، سرکار کی نعت پڑھا کرتے تھے۔ قرآن میں تو خود رب فرما رہا ہے میرے بندو تم میرا ذکر کرو، ذکر میں تمہارا چرچا کروں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور چرچا کسی عام انسانوں میں نہیں بلکہ فرشتوں سے چرچا ہوگا، ملائکہ سے چرچا ہوگا۔ میرے آقا کے دیوانوں، مجاہد کی ذات ایسی ہے جو ہمہ وقت نبی کا ذکر کرتی تھی، ہمہ وقت خدا کی حمد کرتی تھی، اللہ اکبر۔ اب جس کا چرچا میرا رب کرتا ہے، جس کا ذکر میرا رب
رب کرتا ہے اس کے ذکر کو کون گرا سکتا ہے؟ اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ اس کے ذکر کو کون ختم کر سکتا ہے؟ اس کے ذکر کو کون مٹا سکتا ہے؟ میرے آقا کے دیوانوں، کیا آپ کو معلوم ہے حضور مجاہد ملت کا ذکر کس قدر اونچا ہے؟ حضور مجاہد ملت کی ذات کس قدر اونچی ہے؟ اس لیے کہ لوگ حضور مجاہد ملت کی ذات کو اگر دیکھنا بھی چاہیں، ہم آپ تاج الشریعہ کی ذات کو نہیں ناپ سکتے، آپ حضور مجاہد ملت کی ذات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ حضور حبیب ملت کی ذات کا اندازہ نہیں لگا سکتے، تو آپ مجاہد ملت کی ذات کا اندازہ کیسے لگا سکتے ہیں؟ جس کو میرے رب نے ولایت سے سرفراز کیا ہو، جس کو اللہ پاک نے ولایت سے نوازا ہو، جس نے اڑیسہ پہنچ کر دھام نگر کی سرزمین پر بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کی ہو، مسلک اعلیٰ حضرت کا جو مبلغ رہا ہو، ہمہ وقت جس نے مسلک اعلیٰ حضرت کی پیروی کی ہو، جس نے ہمہ وقت ایک پیغام دیا ہو، لوگوں زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ تاج الشریعہ نے پیغام بعد میں دیا ہے، مجاہد ملت نے پیغام پہلے دیا ہے، اعلیٰ حضرت نے پیغام پہلے دیا ہے۔ اللہ اکبر، جس نے ساری زندگی یہ پیغام دیا ہو، اس کی ذات کو تم کیسے مٹا سکتے ہو؟ اس کے ذکر کو تم کیسے مٹا سکتے ہو؟ اس کے ذکر کو تم کیسے ختم کر سکتے ہو؟ ہم تو یہ کہیں گے جب تک رہے گی جان کہتے رہیں گے ہم یا مجاہد یا حبیب ملت، جب تک رہے گی جان کہتے رہیں گے ہم اللہ کے رسول کا فیضان زندہ باد۔ اور تو کیا مٹائے گا مجاہد ملت کے ذکر کو؟ اے مجاہد ملت کے ذکر کے دشمن، تیری چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے مجاہد ملت زندہ باد، چھاتی پہ چڑھ کے بولیں گے مجاہد ملت زندہ باد۔ میرے آقا کے دیوانوں، اور یہ ایک نعرہ صرف میں نہیں لگا رہا مجاہد ملت زندہ باد کا، بلکہ یہ نعرہ آج بھی بریلی کی سرزمین سے لگتا ہے، جسے دنیا مرکز اہل سنت بریلی شریف کے نام سے جانتی ہے، جسے دنیا تاج الشریعہ کے نام سے جانا کرتی تھی اور جانتی ہے اور پہچانتی اور پہچانے گی انشاءاللہ۔ وہ تاج الشریعہ مجاہد ملت کا نعرہ لگاتے تھے، جسے دنیا اسجد رضا خان جگر گوشائے رسول شہزادہ جگر گوشائے اللہ اکبر تاج الشریعہ شہزادہ تاج الشریعہ کے نام سے جانتی ہے، اللہ اکبر، جسے دنیا تاج الشریعہ کے بیٹے سے نہ بیٹے کے نام سے جانتی ہے، آج بھی حضور اسجد رضا مجاہد ملت کا نعرہ لگاتے ہیں۔ وہی مجاہد ملت کی تلوار جسے دنیا حبیب ملت کے نام سے جانتی ہے۔ جب مجاہد ملت تھے، سرکار اعلیٰ حضرت کے مسلک کو عام کرتے رہے، مسلک اعلیٰ حضرت کی پیروی کرتے رہے، لوگوں کو بتاتے رہے کہ مسلک اعلیٰ حضرت پر چلتے رہو، مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کرتے رہو، مسلک اعلیٰ حضرت کے مبلغ بن کر رہو۔ مجاہد ملت تبلیغ کرتے رہے، مجاہد ملت مسلک اعلیٰ حضرت کی تبلیغ کرتے رہے۔ آج مجاہد ملت کے فیضان کو سمیٹے ہوئے حبیب ملت کی ذات ہے جو مسلک اعلیٰ حضرت کو عام کر رہی ہے اور لوگوں کو بتا رہی ہے، لوگوں اگر دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر چلنا پڑے گا، اگر دنیا میں کامیابی چاہتے ہو تو مسلک اعلیٰ حضرت پر اللہ اکبر قائم رہنا پڑے گا۔ اس لیے کہ آج کے اس پرفتن ماحول میں، آج کے اس پرفتن دور میں، اگر کوئی انسان اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت، ایقان کی حفاظت کرنا چاہتا ہے تو مسلک اعلیٰ حضرت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا پڑے گا۔ تو میں بتا رہا تھا ساری دنیا مجاہد ملت کا ذکر کرتی ہے، بڑے سے بڑا مولوی، بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا عالم مجاہد ملت کا ذکر کرتا ہے، بڑے سے بڑا مولوی مجاہد ملت کا ذکر کرتا ہے۔ میرے آقا کے دیوانوں، جب یہ مجاہد ملت کا ذکر کرتے ہیں، بتاؤ اس سے بڑی کرامت مجاہد ملت کی کیا ہوگی کہ آپ کے دشمن بھی آپ کا ذکر کرتے ہیں، ساری دنیا آپ کا ذکر کرتی ہے، غیروں وہ بھی ذکر کرتے ہیں، دشمن ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں، جو غدار ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں، جو باغی ہیں وہ بھی ذکر کرتے ہیں، جنہیں حضور مجاہد ملت سے جلن ہے وہ بھی ذکر کرتے ہیں، اور جو اپنے وہ بھی ذکر کرتے ہیں۔ تاج الشریعہ والے ہیں ذکر کرتے ہیں، حمد رضا والے ہیں ذکر کرتے ہیں، مصطفیٰ رضا والے ہیں ذکر کرتے ہیں، مسلک اعلیٰ حضرت والے ہیں ذکر کرتے ہیں، مجاہد ملت والے ہیں ذکر کرتے ہیں۔ بتاؤ اس سے بڑی کرامت مجاہد ملت کی کیا ہوگی؟ تو میرے آقا کی دیوانوں، دھام نگر شریف کی سرزمین پر ایک مجاہد رہتا ہے، ایک مجاہد رہتا ہے، وہ واقعی مجاہد ہے، وہ واقعی مجاہد ہے جس نے علم کے جوہر دکھائے ہیں، جس نے نجدیوں کے جبڑے کو پھاڑا ہے، جس نے بہبڑوں کے جبڑے کو پھاڑ کر ان کے ہاتھوں میں دیا ہے، جس نے اہل حدیث کے اللہ اکبر جبڑوں کے پھاڑ کر ان کتوں کے ہاتھ میں دیے ہیں، جن سے آج بھی جس کے نام سے آج بھی نجدیت میں زلزلہ طاری ہو جاتا ہے، جس